کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، تو وہ موجیں ہی موجیں، بخن بخن کا جو میں ترجمہ کرتا ہوں موجیں ہی موجیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، وہ تو کیڑی گل دعا کریں موجیں ہی موجیں کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دیتا ہے، کریم ذات نب تے بھی چھوڑ دے کی پتہ۔ تو معاملہ اللہ سے بہت آسان ہے، پچھلے پہ توبہ کے 2 بول بول، اور آئندہ فرائض کو پورا کریں، حرام سے بچیں۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معاف کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لیں تو اللہ دوستی باقی رکھ لیں۔ ہم تو اولاد کو دھکے دے کے نکال دیں، تم نے توبہ کو تم نے مذاق بنایا اپنے باپ کو۔ اور میرا نبی کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یہ 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بے شمار۔ اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف، جتنی دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا، یا کہے گا ایسے کہو دفعہ ہو جائے میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو ہے ہی بے نیاز، انتم الفقراء واللہ هو الغنی، وہ کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض پورے کر کے 4 کام کرو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی ہے، بڑھنے کی گھس گئی، 2 نمبری خیانت، 2 نمبری خیانت، سچ بولو نمبر 1، دیانتداری نمبر 2، تیسرا اخلاق اچھے کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، چوتھا رزق حلال کماؤ، جنت سیدھی ہے۔ اس میں ہو جائے کوئی گڑبڑ تو توبہ کرو تو معاف کرو۔ وہ نہیں سنا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ سب سے بھاری سزا 2 آدمیوں کی ہے اہل ایمان میں، ایک قتل ناحق کرنے والا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں کھانے والا، سود کھانے والا سب سے خوفناک سزا ہے، قتل ناحق سب سے خوفناک سزا ہے۔ اس 99 مار چھٹے، پھر اسے خیال ہے توبہ کرو۔ وہ کسی صوفی صاحب کو ٹوڑ گئے، صوفی صاحب میں 99 بندے مار بیٹھا، میری توبہ ہے۔ اس کا توبہ توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتا؟ اس کا 99 بھیڑا جائے لگتا 100 تا کرن چل وہ بھی لا چھٹے، 100 پورے کر دیے۔ پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں، تو مفتی احمد علی صاحب جیسے مفتی کے پاس گیا کہ حضور میں 100 بندے مار چکا ہوں، میری توبہ ہے۔ تو توبہ کون روک سکتا ہے؟ بے وقوف، ہر وقت توبہ قبول ہے، لیکن توبہ کی ایک شرط کہ پکی ہو۔ تو یہ جو تیری بستی ہے نا، یہ ساری ہے مجرموں کی، تو یہاں رہے گا تو پکا نہیں رہے گا، وہ اگلی بستی نیک لوگوں کی ہے، ادھر چلا جا، تیری توبہ پکی ہوگی، تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے اللہ معاف کر دے، میں اپنا گھر چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا چھوٹا موٹا بوریا بستر اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چلا گیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اچانک موت کا جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ کم نیڑے، تو اس نے سے چھلانگ لگائی، تو اس کے ہاتھ آگے ایسے تھے اور پاؤں پیچھے تھے۔ اس حال میں اس کی موت آئی۔ اللہ نے ہمیں سنانے دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کہانی چلائی، اللہ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، دوزخ کا بھی جنت کا بھی۔ تو دوزخ والے کہنے لگے ساڈا قیدی ہے، مجرم ہے، حالی اتنے پہنچے ہی نہیں نیکاں دے کول۔ تو جنت والے کہنے لگے یہ گھر چھوڑ چکا ہے اور ادھر جا رہا ہے، اس کی نیت ہے، لہٰذا اس کی نیت پہ فیصلہ ہے، یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں میں تکرار ہو رہی، تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا جی کیا فیصلہ کرو؟ کون سے کہو زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ جب ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا۔ اللہ نے گھر کی طرف کی زمین سے کا پھیل اور ادھر کی زمین سے کا سکڑ جائے۔ ہر شے تو اللہ دی تے اللہ دے قبضے سے۔ جب انہوں نے ناپا
تو گھر سے دور ہو گیا، اس گاؤں کے قریب ہو گیا، اللہ نے کہا جنت میں ڈال، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ چاہے جس کے معاف کر دے، اللہ کو قدرت ہے یہ تمہیں حقوق العباد کی حدیث سنائے، چاہے حقوق العباد معاف کر دے چاہے حقوق اللہ معاف کر دے، اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنے کی جرت کرنی چاہیے۔ رحمتی وسعت کل شیء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس سے بڑا واقعہ بخاری کی ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، خطا ہو گئے یا اللہ معاف کر، پھر ہو گئے یا اللہ معاف کر، اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ تو ایک ہم توبہ کر لیں، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اگر دل سے کہا ہے سب معاف، باقی تفصیل مفتیوں سے پوچھ لینا۔ تو جس نے توبہ پکی کر لی ہے مبارک ہو، سب معاف ہو، صاف۔ پھر کوئی دھبا لگ جائے پھر کہنا یا اللہ معاف کر۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا دی، سبحان اللہ۔ کئیوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رونا آتا ہے نہیں، تو میرے نبی نے کہا رونے والی شکل بنا دی۔ جیسے ان فقیروں سے سیکھو دعا کیسے مانگنی، یہ نہیں کھڑے ہوتے مانگنے والے، کیسے چہرہ بناتے ہیں، کیسے تعریفیں کرتے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خواہ مخواہ دل کرتا ہے کچھ دے دیں، حالانکہ پتہ ہے یہ کاروباری ہیں، شام کو 4-5 ہزار کما کے لے جائیں، پھر بھی اس کا چہرہ ایکشن، تو اللہ کہتا ہے اللہ کو ایسے دکھا دو، تو اللہ کہتا چل جائے دفع کرو، معاف کرو۔ اور بھائیو نماز قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو، سر پہ زیادہ چڑھ جائیں تو پھر مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن آج کوئی قضا ہے تو شام کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اگلے دن پڑھ لو۔ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، بعد میں آہستہ آہستہ رکھ لیں۔ اور بیمار ایسا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو معاف ہو جاتا ہے۔ حج میں بیمار ہے، حج معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر معاف ہوتی تو حسین کو کربلا میں ہوتی، ان کا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹے۔